بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بشر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعنه أجمعين وهو مريض قلنا أصلحك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثارة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. کب خروج کر سکتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں. امام بخاری کا کمال ہے، ایسی روایتوں کو لایا اور پھر روایتوں کو لانے کے بعد اس طرح کی روایتوں کو لا رہے ہیں کہ کن اصول اور کن شرائط کے ساتھ خروج کی گنجائش ہے تاکہ مسئلہ بالکل کیا ہو جائے، واضح ہو جائے. تو اس طویل روایت کو اپنے شیخ سے وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن ابی اویس سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن وہب سے، عبداللہ ابن وہب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن الحارث سے، اور وہ روایت کرتے ہیں بکیر ابن عبداللہ الاشج سے. عن بسر ابن سعید، وہ روایت کرتے ہیں بسر ابن سعید سے. بعض نسخوں کے اندر میں اس کو بسر ابن سعید لکھا گیا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ بسر ہے. یہ بعض محدثین کی طرف سے اس کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ تصحیف ہوئی ہے، یعنی ان سے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ اصل میں ہے یہ عن بشرین. تو اس کو بشر پڑھنا، یہ بسرین پڑھنا ہے، اس کو بسر پڑھنا صحیح نہیں ہے، تصحیف عن المحدثین ہے بعض حضرات کی طرف سے. عن جنادہ ابن ابی امیہ، وہ روایت کرتے ہیں جنادہ ابن ابی امیہ سے، قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، کہ ہم حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اس حال میں کہ آپ بیماری میں مبتلا تھے. قلنا، تو ہم نے کہا اصلحک اللہ، اللہ آپ کو صحت یاب کرے. اللہ آپ کی اصلاح کرے کا مطلب ایسا ترجمہ، اللہ آپ کی اصلاح کرے. اصلحک اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو صحت یاب کرے. حدثنا، یہ امر کا صیغہ ہے. حدثنا بحدیث ينفعك الله به سمعته من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جس سے اللہ نے تمہیں فائدہ پہنچایا ہو اور جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. کوئی ایسی روایت بیان کرو جس کو آپ کا زندگی میں آپ کو بہت فائدہ پہنچا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سن رکھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سن رکھی ہو. قال، تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعو کیا، ہمیں بلایا. فبایعنا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیما اخذ، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت فیما اخذ علینا، جس چیز پر ہم سے عہد لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر ہم سے عہد لیا اور بیعت کی ان میں یہ تھا ان بایعنا علی السمع والطاعہ، کہ ہم نے فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وآثرت علینا، کہ امیر کی اطاعت اور اس کے فرما برداری پر ہم نے بیعت کی، چاہے اچھی حالت ہو چاہے بری حالت ہو.
فی منشطنا و مکرہنا، چاہے ہم اچھے حالات سے گزر رہے ہو چاہے ہم برے حالات سے گزر رہے ہو، وعسرنا و یسرنا، چاہے تنگ دستی کا عالم ہو یا فراوانی کا حال ہو، یعنی تنگ دستی سے گزر رہے ہو معیشت کے اعتبار سے، یا فراوانی کا حال ہو اچھے حالت سے گزر رہے ہو، وآثارات علینا، اور ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، یعنی جو لوگ مستحق ہیں ان کو ذمہ داری نہ دے کر غیر مستحقین کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، ایسا ہو رہا ہو، تو کہا ہر حال میں ہم امیر کی اطاعت کریں، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور یہ کہ ہم امارت کے سلسلے میں تنازع نہ کریں اس کے اہل سے، کیا مطلب جو امیر ہے اس سے امارت کے بارے میں جھگڑا نہ کریں، إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، ہاں مگر یہ کہ تم اس سے کسی کفر بواح کو دیکھ لو، بالکل کھلم کھلا کفریہ کام کرنے لگ جائے مسلمان امیر ہو کر بھی، عندکم من اللہ فیہ برہان، اور تمہارے پاس اللہ کی جانب سے اس پر کوئی دلیل بھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے اس واقعے کے ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ حالات اللہ رب العزت کا عجیب نظام رہا، اللہ رب العزت نے یہ امت قیامت تک جن حالات سے دوچار ہونے والی ہے اس طرح کے حالات کا ایک عکس حضرات صحابہ کی موجودگی میں بتا دیا، اس طرح کے حالات حضرات صحابہ کی موجودگی میں ایسے حالات پیدا کر دیے۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ساری چیزیں سن رکھی تھی، اور صحابہ دیانت داری اور امانت داری کا سراپا مجسم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے ہونے کی وجہ سے صحابہ کا ہر موقع پر جو فیصلہ ہوگا اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے اس موقع پر جو موقف اختیار کیا ہوگا اس موقف سے بہتر کوئی اور موقف ہو سکتا نہیں۔ تو عملی طور پر کن حالات میں امت کو، علماء کو امت کی کس طرح سے رہنمائی کرنا، یہ ساری چیزیں پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے ہو گئی۔ اب یہ دنیا چاہے 20 ہجری تک چلے، چاہے دنیا 20,000 سال تک چلے، لیکن وہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس طرح کے حالات سے باہر نکل کر اور کوئی حالات نہیں آئیں گے امت پر، چاہے داخلی ہو چاہے خارجی ہو۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت یہ ایمان پر ثابت قدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ صحابہ کی سیرت کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر دو گروہ تھے، ایک تھے مہاجرین اور دوسرے تھے انصار۔ مہاجرین کی قربانیاں انصار کے مقابلے میں زیادہ تھی، مہاجرین کی قربانیاں انصار کے مقابلے میں، کیوں؟ اس لیے کہ مہاجرین نے جن حالات کا مقابلہ کیا ان حالات کا مقابلہ بہرحال انصار کو نہیں کرنا پڑا۔ مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لتنذر ام القری ومن حولها کے اوپر عمل کیا اور صحابہ بھی کھلم کھلا دعوت کا کام کرنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے جیسے کٹھن حالات صحابہ پر آئے انصار پر وہ حالت نہیں آئے، لیکن انصار بھی کم نہیں تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں دونوں طرف سے قربانیاں تھیں، قربانیاں دونوں طرف سے، مہاجرین کی طرف سے بھی قربانیاں تھیں اور انصار کی طرف سے بھی قربانیاں تھیں، مگر قربانیوں کی نوعیتیں الگ الگ تھیں۔ مہاجرین کی جو قربانیاں تھیں وہ کیسی قربانی تھی کہ حضرات مہاجرین کو ایمان لانے پر جسمانی طور پر
ٹارچر کیا گیا, انہیں سزائیں دی گئی, قتل تک کے کر دیا گیا بعض لوگوں کو, پھر بھی وہ ایمان پر ڈٹے رہے. حضرات مہاجرین کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے مال اور دولت کو ان کے پاس سے لے لیا گیا. حضرت مصعب بن عمیر اور ایسے بہت سارے صحابہ ہیں, ایسے مالدار تھے کہ ایک مرتبہ ایک کپڑا پہننے کے بعد دوسری مرتبہ نہیں پہنتے. ایک مرتبہ ایک چادر اوڑھ لی اور پہن لیا ایک کپڑا تو دوسری بار نہیں پہنتے تھے. ان کے گھر والوں نے ساری دولت ان کے پاس سے لے لی. ایسی خوشبو لگاتے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ گھر سے خوشبو لگا کر نکلتے تو مکہ کے ارد گرد کی گلیاں والے سمجھ جاتے تھے خرج مصعب من بیتی, کہ مصعب اپنے گھر سے کیا ہوئے ہیں, نکلے. ایسی تعیش کی زندگی, مگر اسلام کے خاطر آپ نے ان سب کو قربان کر دیا. یہاں تک کہ موقع آیا کہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا, اور وطن بھی کیسا, مکہ جیسا. کوئی عام شہر ہوتا, عام بستی ہوتی تو چل جاتا ہے. ایک تو وطن چھوڑنا, اور پھر بھی کون سا وطن چھوڑنا, مکہ جیسا وطن کو چھوڑنا, جس کے چھوٹنے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہو رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر نکلے تو آپ نے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے کہا, واللہ خدا پاک کی قسم میں یہاں سے کبھی نہ جاتا, لولا اخرجونی, اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی. ظاہر سی بات ہے اقدس بقاع الارض تھا, مگر موقع آیا تو اپنے وطن کو چھوڑا, اپنی عزت کو قربان کیا, اپنا مال قربان کیا, اپنا وطن کو قربان کیا, اپنی جان کو قربان کیا. تو اور پھر اس کے بعد قربانیوں کے ساتھ اس زمانے میں 450 کلومیٹر اور 400 کلومیٹر کا سفر یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر بھی چھوڑ دیا, وطن بھی چھوڑ دیا, کسی نے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہاں آئے بیچارے. یہ ان کی قربانیاں تھی. تو 13 سال تک تو ظلم کی بھٹی میں پیسے گئے, اور پھر اس کے بعد بھی اخیر میں وطن کو چھوڑ کر ان کو جانا پڑا. بہت سارے تو اللہ کو پیارے ہو گئے, تو ان کی قربانیاں بہرحال زیادہ تھیں. لیکن انصار کی قربانیاں بھی کم نہیں تھی. انصار کی جو قربانی تھی وہ کون سی قربانی تھی؟ انصار نے اپنے مال کی قربانی دی. انصار نے کہا ٹھیک ہے آئے ہیں تو اپنا دل کھول دیا, اپنے گھر مہاجرین کو دے دیے, اپنا مال مہاجرین کو دے دیا, اپنی تجارتیں مہاجرین کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ان کی قربانی ان کی مالی قربانی تھی ایک. دوسری ان کی قربانی یہ تھی کہ قریش جو تھے وہ ساہوکار تھے, یعنی قریش اس خطے کے سپر پاور تھے. تو انصار نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ سپر پاور سے پنگا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہوگا اس کے گھر کا ہوگا, دیکھی جائے گی. تو انصار کو معلوم تھا کہ ان کو یہاں پر پناہ دینے کا مطلب اپنے اوپر بڑی مصیبت کو مول لینا ہے. ہماری جان بھی خطرے میں ہے, ہمارا شہر بھی خطرے میں ہے, ہماری بستی بھی خطرے میں ہے, ہمارا سب کچھ خطرے میں, مگر اس خطرے کو مول لیا انہوں نے. تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی کوئی کم قربانی نہیں تھی. تو دونوں طرف سے قربانیاں تھیں. ان وجوہات کی بنیاد پر اور دنیا کے حالات کے وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ الائمۃ من قریش. ائمہ کس میں سے ہوں گے؟ کیا مطلب کہ جزیرۃ العرب کے وہ حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں وہ قریش کو اپنا سردار سمجھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اگر قریشی کو میرے بعد امیر بنایا جائے گا تو پورے جزیرۃ العرب کو سنبھالنا آسان ہے, اور اگر قریشی کو نہیں بنایا جائے گا تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی. تو اس لیے اس وقت کے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی عمارت جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ قریش کے ہاتھ میں ہوگی. مستقبل کے اعتبار سے کوئی یہ سوال کرے کہ ٹھیک ہے اس زمانے تک قریش تھے, لیکن مستقبل میں تو قریش کی ضرورت نہیں تھی. مستقبل میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قریش میں ہوئی,
تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر امت کو جو سچے مومن ہے اس کو سب سے زیادہ محبت ہوگی تو کس سے ہوگی؟ سادات سے ہوگی. کس سے ہوگی؟ تو مستقبل کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں بادشاہت کو کوئی ناگوار نہیں سمجھے گا. بولے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے خاندان میں اس سے بہتر ہو کیا ہو سکتا ہے؟ تو مستقبل کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے بھی یہ مسئلہ امت کے لیے آسان تھا. تو ان ساری حکمتوں کے پیش نظر آپ نے کہا یہ. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی تربیت کی کہ بہرحال دنیا کے اندر میں کرسی، عمارت، منصب اور ڈیزگنیشن، ہمارے زمانے میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈیزگنیشن، یعنی منصب اور عہدہ. یہ دنیا میں کس کو پیارا نہیں ہوتا ہے؟ ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، چاہے کوئی ہاں بولے چاہے کوئی نہ بولے. اگر کسی کو مل جاوے تو کوئی نہ بولتا، بہت کم ایسے ہوں گے جو اخلاص کیا کرے نہ بولے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے اندر میں اس کی ہوس ہوتی ہے، اس کا لالچ اس کی ہوتی ہے. تو انصار بھی تو انسان تھے، تو انسان نے سوچا کہ ہم نے مالی قربانی کی ہے تو ظاہر سی بات ہے عمارت ہم کو بھی ملنی چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی کہ دیکھو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قریش کے ہاتھوں میں عمارت ہوگی اور تم کو ان کی نگرانی میں اور ان کے زیر اثر کام کرنا پڑے گا. تو آپ نے حضرات انصار کو اس کے لیے تیار کیا تھا کہ آپ عمارت کے لیے جھگڑنا مت، منصب عہدے اور عمارت کے لیے آپ جھگڑنا مت. منصب اور عہدہ یہ تمہارے لیے اہم نہیں ہے، تمہارے لیے اہم یہ ہے کہ اگر تم اس کی قربانی دے دو گے تو اللہ کے یہاں پر تمہارے لیے جنت تیار ہے. پوری امت کے لیے بھی یہ سبق دینا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمعنا واطعنا کے اوپر زبردست عمل کیا اور اپنے اس خواہش کی بھی قربانی دے دی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری اور حضور کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ طویل عرصہ زندہ رہنے والے اور زندہ رہے طویل عرصے تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے بیعت لی اور اس میں آپ نے کہا بایعنا علی السمع والطاعہ فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا، کہ ہر حال میں ہم امیر کی اطاعت کریں گے، کرسی کے چکر اور منصب کے چکر میں پڑیں گے نہیں. وآثارات علینا، ہم پر اگر کسی کو ترجیح دی جائے گی تو ہم اسے بھی قبول کر لیں گے. اور حضرات انصار نے کیا ایسا. اسی لیے حضور نے فرمایا علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت میں سے ہے کہ انصار سے محبت کی جائے. حضور نے کیا فرمایا؟ کہا جو انصار سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اس لیے کہ بڑی زبردست قربانی تھی ان کی. تو اس لیے حضور نے کہا کہ وہ آثاراتنا علینا، کہ اگر ترجیح بھی دی جائے کسی کو تو تم اسے برداشت کر لیں. وَأَلَّا نُنَزِّعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم امیر سے اس کی عمارت کے سلسلے میں تنازع نہیں کریں گے. إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، ہاں مگر یہ کہ تم کسی امیر سے بالکل کھلم کھلا کفر دیکھ لو. کفر بواح کا مطلب کیا ہے؟ کھلم کھلا، یعنی ایسا کفر جس کفر کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے ہیں کفر بواح. جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے ایسے عمرا ہیں، بلکہ اکثر ایسے ہیں کہ کفر بواہی کرتے ہیں، نہ ان کی زندگیوں میں دین ہے، نہ ان کی زندگیوں میں کچھ ہے، کچھ بھی کرتے ہیں. تو فرمایا الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، لیکن کفر بواح کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس پر دلیل ہو. اللہ کی طرف سے اس پر دلیل ہو کا مطلب کیا؟ کتاب و سنت میں اس کفر کے اوپر صراحت کے ساتھ دلیل موجود ہو اور وہ اس پر منطبق ہوتی ہو، تو پھر اس صورت کے اندر میں تمہارے لیے اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں تمہارے لیے اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے. اب کسی سے کفر بواح کا ارتکاب ہو جاوے
اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کی چاٹوگیری کرتا رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے۔ میں پرسوں ایک پروگرام میں تھا، میں ملیشیا گیا، 20-25 ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، سب تعلیم کے اوپر۔ تو دینی تعلیم مسلمان معاشرے میں اس کو کس طرح سے ہونی چاہیے، تو عربی میں آدھا گھنٹہ میں نے اپنا محاضرہ پیش کیا، اور محاضرہ پیش کرنے کے بعد وہ سوال کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کیسے حالات ہیں۔ ہر آدمی بیچارہ مسلمان ہے کہ جیسا دن واحد، ہر ایک کو فکر ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو پھر ایک نوجوان پوچھنے لگا کہ ہم تو سنتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں۔ میں نے کہا ہاں حالات خراب ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان حالات کی وجہ سے ہم نا امید ہو جائیں۔ میں نے کہا مومن ہے، ایمان اللہ نے کیوں دیا ہے؟ اسی لیے تو دیا ہے کہ ایسے حالات کا مقابلہ کیا جائے۔ تو ایمان اگر مضبوط ہے تو کسی بھی قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مومن کو تیار رہنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے نا امید ہو کے ہم بیٹھنے والے ہیں نہیں۔ تو سب لوگ کھڑے ہو گئے، تو میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ دیکھو آپ پورے عالم اسلام سے آئے، میں ایک ہی ہندوستان سے آیا ہوں۔ آپ لوگوں کی جو نظام تعلیم ہے، کیا وہ نظام تعلیم مسلمانوں کے لیے مفید ہے؟ میں نے کہا کہ تم تو جواب دینے والے نہیں، میں ہی جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا وہ نظام تعلیم مسلمان کے لیے مفید نہیں، مضر بلکہ اضر ہے۔ یہ تو میں نے کہا کہ اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے۔ تم لوگ 100% ہو کر بھی اپنے نظام تعلیم کو نافذ نہیں کر سکے، مگر ہمارے علماء نے مدارس کی شکل میں ایسا نظام جاری کیا کہ ہم 15 سے 20% ہونے کے بعد بھی اپنے نظام تعلیم کو نافذ کرنے میں الحمدللہ کامیاب ہیں۔ اگرچہ حالات ہیں، اس کا مقابلہ کریں گے ہم، لیکن اسلامی تشخص اور پورے طور پر چہرے بشرے سے لے کر ایسا بتا چلے کہ ہاں مسلمان ہے۔ اب وہ پورے مجمع کے اندر میں صرف میں اکیلا داڑھی ٹوپی والا تھا۔ کچھ لوگوں کو داڑھی تھی لیکن ٹوپی تو بہرحال نہیں تھی، اور کرتا تو کسی کو ہی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس پورے مجمع کے اندر میں اگر اسلامی تشخص کی مثال کہیں پر ہے تو کہاں ہے؟ چل بتاؤ میرے کو۔ تو وہ سب بولنے کی کیا بھی ہے۔ میں نے کہا یہ برکت ہے علم دین کی، کہ ہمارے لوگوں نے علم دین کے اوپر ایسی محنت کی کہ اس علم دین کی برکت سے، اور آپ لوگوں نے علم دین پر محنت چھوڑ دی۔ آپ کو انجینئر بنانا ہے، کوئی ڈھنگ کا انجینئر آج تک نہیں بنا سکے۔ آپ کو سائنٹسٹ بنانا ہے، 70 سال 80 سال 100 سال ہو گیا آج تک کہ کوئی اچھا سائنٹسٹ نہیں بنا سکے، کوئی اچھا لیڈر نہیں بنا سکے، سب باطل کے پیچھے دوڑنے والے بنائے۔ تو یہ اس نظام تعلیم کی وجہ سے۔ لہذا میں نے کہا قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ میں نے کہا مسلم نہیں تو مومن تو بہت دور کی بات ہے۔ مسلمان جو ظاہری طور پر عمل کرے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور مومن جس کے اندر تک ایمان ہو وہ۔ میں نے کہا کہ اوپر ہی نہیں ہے تو اندر کا کیا حال ہوگا؟ تو میں نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ لہذا اس بنا پر ہمیں آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر دینی تعلیم کی ترجیح کے ساتھ آپ کس طریقے سے آپ کے نظام کو چلا سکیں۔ پھر وہ سب کہنے لگے کہ اب ہم ہماری رہنمائی کریں۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر میں مدارس کا نظام تعلیم کیسے چلتا ہے، اور کس طریقے سے مکاتب کا نظام تعلیم چلتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ آخری 200 سال میں ہندوستان کے دینی تعلیم کے تجربے سے زیادہ کامیاب کوئی تجربہ نہیں۔ یہ تو میں نے کہا میں قسم کھا کر کہہ سکتا، اور آپ کو تائید بھی کرنی پڑے گی۔ تو کہا بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے ان مدارس کا اثر صرف ہندوستان کا محدود نہیں، ہمارا یہ مولوی مدارس کا پڑھا ہوا دنیا کے جس چپے میں گیا وہاں جا کر بھی مدرسہ اور مکتب چالو کر دیا اس نے۔ میں نے کہا میں ابھی تک کے دنیا کے 30 سے 40 ملکوں کا سفر کر چکا ہوں، جہاں ہمارا مولوی پہنچا وہاں مدرسہ اور مکتب ہم نے ضرور دیکھا،
اور جہاں مدرسہ اور مکتب شروع ہوا وہاں پر کم از کم اسلامی تشخص تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو میں نے کہا چاہے افریقہ کا کوئی غریب ملک ہو, چاہے یورپ کا مالدار ملک ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے یو کے ہو, چاہے کینیڈا ہو, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے نیوزی لینڈ ہو, چاہے فجی ہو, جہاں بھی کہیں ہو, یہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے ہمارے مدرسے کے پڑھا ہوا جہاں پہنچتا ہے وہاں پر وہ دینی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ ہے دینی تعلیم کا وہ منظم نظام جس کو ہمارے علماء نے کیا کیا, جاری کیا. لہذا اس بنا پر بہرحال تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے. میں نے کہا بالکل. تو اس لیے کبھی میں نے کہا کہ دیکھو سب سے بڑا مرض ہے مرعوبیت. تو وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے, ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے ہنسنے لگے. میں نے کہا سمجھتا ہے نا مرعوبیت؟ تو بولے ہاں اچھے سے سمجھتا ہے. بولے کسی تہذیب سے مرعوب ہو جانا. ہماری تہذیب تہذیب برحق ہے. جب ہماری تہذیب تہذیب کامل ہے, تہذیب برحق ہے, اس تہذیب میں کسی قسم کی جھول نہیں ہے, تو ہم کسی دوسری تہذیب سے کیوں متاثر ہو؟ ہم کو کسی دوسری تہذیب سے متاثر ہو کر اپنی داڑھی کو منڈانے کی کیا ضرورت؟ ہمیں کسی دوسری تہذیب سے متاثر ہو کر شرٹ پینٹ اور انسرٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ ہمیں کسی دوسری تہذیب سے متاثر ہو کر ٹوپی اتار کر پھینک دینے کی کیا ضرورت؟ ہمیں کسی دوسری تہذیب سے متاثر ہو کر یہ عورت پٹا ڈالتی ہے ایسے بیچ میں پٹا ڈالنے کی کیا ضرورت؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بیلٹ. بیلٹ وہ تو بیلٹ ہے. اصل میں وہ جو بیلٹ پہنتا ہے وہ بولڈ ہو گیا ہے. جو بیلٹ پہنتا ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ بولڈ ہو گیا. میں نے کہا ہم کو کیا ضرورت ہے ان کی؟ ہم کو ٹائی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب ہمیں بتائی ہے, جس تہذیب میں لباس کیسا ہونا چاہیے, جس تہذیب کے اندر میں حلیہ کیسا ہونا, سب بتایا گیا ہے. تو وہ تہذیب ہونی چاہیے زندگی میں, تو کامیابی ملتی ہے. ورنہ ایسی کامیابی ملنے والی نہیں ہے. خالی ایسے معتمرج کرتے رہنے کا, ایسے کانفرنس ہی کرتے رہنا, ان کانفرنسوں سے کچھ ہونے والا ہے نہیں. بہرحال اپنا کام ہے پیغام پہنچ ان علینا الا البلاغ. اب سمجھ میں آئے نہ آئے ان کا کام ہے, ہم نے ہمارا کام کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفرن بواہا. اب ان کو یہ نہیں معلوم کفر کس کو کہتے ہیں, تو کفر بوا کہاں سمجھیں گے, کیونکہ دین کو سمجھا ہی نہیں. دین کو سمجھے ہوتے تو کفر بوا کو یا کفر غیر بوا کو کیا کرتے, وہ سمجھتے. تو یہ اللہ کا شکر ماننا چاہیے. جہاں میں گیا تھا وہاں پر 90% مسلمان ہے. ملیشیا کتنے فیصد؟ 90% مسلمان ہے. خال آپ کو داڑھی والا دکھے گا, اور ٹوپی والا تو کھیل دکھے گا. ایسا سمجھ میں ہی بات. تو یہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے اس زمانے میں ہندوستان میں پیدا کیا اور ہمیں مدارس کے ساتھ کیا منسلک کیا. میں صرف ایک دن کے لیے گیا تھا, 24 گھنٹے میں وہاں سے جا کر آیا میں. وہ ان کا اصرار تھا. یمن کے ایک شیخ ہے ڈاکٹر داؤد الحدابی کر کے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پروگرام ہمارا ہو رہا ہے, 3 دن کا پروگرام ہے. میں نے کہا یہ میرے پاس تمہارے معتمر کے لیے 3 دن نہیں. تو بولے کام کرو, آپ آؤ, آپ کا پروگرام پیش کرو اور چلے جاؤ, لیکن آپ کا آنا ضروری ہے. تو آج صبح میں ان کا میسج تھا. بولے آپ 3 دن 4 دن پروگرام ہوا, لیکن دوسرے دن آپ آئے, آپ بول کر چلے گئے, اس کے بعد سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں. بولے یار یہ ان کو واپس بلاؤ. بولے ریکا میں تمہارا راستہ ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک پیغام دے, اور کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ایک پیغام جانا چاہیے کہ بھائی دینی تعلیم کس طریقے سے ہونی چاہیے. تو میں نے کہا الحمدللہ دینی تعلیم جب منظم ہو گئی تو اللہ نے ہمارے والد صاحب کے ذریعے سے عصری تعلیم دینی ماحول میں اس کا نظام بھی شروع کیا. اور الحمدللہ ہم لوگ ایسا بھی نظام بنانے جا رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات کو کتنے مدت سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو انگریزی میں بھی محنت کرو. کیوں؟ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ. انگریزی اس لیے نہیں کہ ہم کو ملا سے مسٹر بننا ہے, نہیں, مسٹر کو ملا بنانا ہے. مسٹر کیا بنانا ہے. تو اس وجہ سے ہم کو ابھی ہم نے امریکہ کے اندر میں ایک ادارہ خریدا ہے, تو اس کا مقصد کیا ہے, وہاں جانا ہے. اگست, ستمبر, اکتوبر 3 مہینے ہو گئے. ہماری ان سے ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے, لیکن میں گیا بھی نہیں ابھی تک, اور جانے کا مجھے شوق بھی نہیں ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے کام ہو رہا ہے وہاں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمارے علماء انگریزی پڑھنے لکھنے بولنے والے تیار ہو,
ان علماء کے ذریعے سے ایک ایسا کیریکولم، ایک ایسا نصاب تعلیم تیار کیا جائے کہ اس نصاب تعلیم کو پڑھنے کے بعد بچہ اگر مکتب نہ بھی پڑھے تو سچا پکا مسلمان ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو الہادی نظام تعلیم اسکولوں میں جاری ہے اس کو مشرف با اسلام کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو مشرف با اسلام کرنے کیا کریں گے کوشش، اس کو مسلمان بنا دیں گے۔ جیسے میتھس ایسے پڑھانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، 4 اور 3 کتنا ہوا؟ تو سیرت بھی پڑھ لیا اور میتھس بھی ہو گیا۔ تو ساری چیزیں ان کو اس طریقے سے پڑھائی جاوے کہ وہ سیرت اور تاریخ میتھس پڑھاتے پڑھاتے جیسے انہوں نے الحاد پڑھایا ایسے ہی الحدید یقطع بالحدید، لوہا لوہے سے کاٹا جاتا ہے۔ تو اس کی تیاری کرنا، دیکھو کوشش کرنا اپنا کام ہے، نہیں بھی ہوئی وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، تو اللہ کوشش کے اوپر اجر دیتا ہے، لیکن کوشش کرے تو کامیابی ضرور کیا ہوتی ہے؟ ملتی ہے۔ اس لیے ہم کو محنت کر ہم علماء کو اور زیادہ محنت کرنے کیا ہے ضرورت ہے۔